فکر کا قصور نہیں، یہ میرا قصور ہے. میں اس وقت عمر کا 73ویں سال میں چل رہا ہوں، مجھے ذرا گرم ہو لینے دیں. چل جائے گفت پیغمبر علی راک علی شیر حق کی پہلوانی پردلی. رومی فرماتے ہیں کہ اے علی، سرکار کو علی مرتضیٰ کو کہا اے علی. علی اللہ کا نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی اللہ کا نام ہے. سرکار نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا نام ہے، جب علی کو علی کہا ہوگا تو پھر علی کی تو تقدیر ہی بدل گئی ہوگی. گفت پیغمبر علی را کہ علی شیر حق کی پہلوانی پردلی. اے علی، تو اللہ کا شیر ہے، تو پہلوان ہے، تو شازور ہے، تو دلیر ہے، تو بہادر ہے، تو کرار ہے، تو غیر فرار ہے. جس میدان میں جاؤ گے کبھی شکست کھا کے نہیں آؤ گے. مگر میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، یہ تصوف کا فارمولہ ہے. لیک بر شیری مکن، ایک بر شیری مکن ہم اعتمید اندر آدر سایہ نخل امید. اے علی، تیرے وار کو آسمانی بجلیاں کسب کے لیے استعمال کریں تو بجا ہوگا. کیا نازک ہے. کڑکتی بجلیاں کہیں علی کی تلوار کی کاٹ کی قسم، تو بجلی کو یہ بات زیبا ہوگی. مگر تم سے میں کہتا ہوں اپنی پہلوانی پر اعتماد نہ کرو. اندر آدر سایہ نخل امید. بس آپ کا کام صرف بیٹھے رہنا ہے، یہ مینجمنٹ میرے ذمہ چھوڑ دیں. اگر کوئی آدمی بے وقت کھجلے بھی نہ تو میرے خیالات ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس لیے میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ ضبط لفظ میں تشریح رکھیں. وہ آدمی تو 4 جملے میں نے بولنے ہیں، آپ ان کو توجہ سے سماعت فرما لیں. اے علی، میں تمہیں بتاتا ہوں ساری خوبیاں تجھ میں موجود ہیں. سب سے پہلا مسلمان تو ہے. اے علی، کل الناس شجرات شتیٰ الا انا وعلی من شجرۃ واحدہ. جتنی دنیا ہے الگ الگ اصلوں سے بنی ہوئی ہے. اے علی، تیری اور میری اصل ایک ہے. تیری اور میری اصل ایک ہے. لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، کچھ فرق نہیں مابین پیا. تیری اور میری اصل ایک ہے. لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. جسموں کا جسمی، تیرا میرا جسم ایک ہے. اور تیرا میرا خون ایک ہے. تیرا میرا دادا ایک ہے، جدو کا جدی. جو تیرا دادا ہے وہی میرا. پوری امت مسلمہ میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کو سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ تیرا خون میرا خون ہے؟ یار ایک مرتبہ باہر سے دیکھ لے تو مقدر ہی بدل جائے. تو جس کو فرمایا میرے اور تیرے میں ایسا اتحاد ہے، خون کا اتحاد ہے، ہڈیوں کا اتحاد ہے، اور گوشت کا اتحاد ہے، نسب کا اتحاد ہے، حسب کا اتحاد ہے، مصائب کا اتحاد ہے، مشکلات کا اتحاد ہے، دکھوں کا اتحاد ہے، سکھوں کا اتحاد ہے، جینے کا اتحاد ہے، مرنے کا اتحاد ہے، اور قیامت میں اٹھنے کا اتحاد ہے، اور جنت میں رہنے کا اتحاد ہے. آج مجھے حضرت حیدر کرار کی شجاعت پر کوئی بات نہیں کرنی، آپ کے علمی کمالات پر کوئی بات نہیں کرنی. بات بتانا ہے ونگز ہیں 2،
ایک ہے نبوت کا اور ایک ہے ولایت کا۔ نبوت کا ونگ سرکار کے پاس ہے۔ کوئی نبی جو بنا ہے نا، کبھی شکل موسیٰ، کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ، کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف ماں لکا بن کے آیا، کبھی یوسف ماں لکا بن کے آیا۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ بات سمجھ لی جائے تو نقشہ اور ہوگا مجلس کا۔ وہ کیا ہے؟ لکھ میمد اولے آ بیٹھو پر تینوں عاشق لوگ پچھان گئے، لکھ وار کہو آقا انا بشرن پر تینوں جانن والے جان گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں جا نکلے تو ان کی تجلیات کا منظر دیکھ کے سرکار یاد آئے، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ سبحان اللہ۔ ہاں؟ تو نبیوں کے اندر جتنی بھی جھلک ہے نا، امام اسقلانی رحمت اللہ تعالی نے، امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر سیرت نگاروں نے اس پر جزم کیا ہے، کسی نبی کی کوئی نبوت، کسی رسول کی کوئی رسالت براہ راست رب سے اسے نہیں ملی۔ اچھا، سرکار کی بارگاہ میں یہ سارے فنڈ ہیں، جس کو جتنا جتنا چاہا اتنا اتنا سرکار نے دیا، اس لیے ید بیضا کی چلکیاں اس کے پیچھے محمدیت کی چلکیاں۔ کبھی شکل موسیٰ، کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف ماں لکا بن کے آیا، کبھی یوسف ماں لکا بن کے آیا، کبھی یوسف ماں لکا بن کے آیا۔ اب دوسرا ونگ ہے ولایت کا، جو بعد از انبیاء تسلیم ہوتا ہے۔ اس میں آپ اگر صحابیت کو بھی ولایت کا ایک قصہ مانے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ انہیں فیضان مولا مرتضیٰ کا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ بات بالکل واضح ہے واہ بھائی واہ واہ، کہ صحابہ کی جو صحابیت ہے یہ اس قسم ولایت ہے۔ ماشاء اللہ، صحیح ہے۔ ولی بھی ولی ہے، صحابی بھی ولی ہے، خلفاء بھی ولی ہیں، نبی بھی ولی ہے، اللہ بھی ولی ہے۔ اللہ اپنی شان کا ولی ہے، نبی اپنی شان کا ولی ہے، صحابہ اپنی شان کے ولی ہیں، اور تمام اولیاء اللہ اپنی شان کے ولی ہیں۔ لیکن یہ ایک بحث ہے، بتاؤ نبی کی نبوت افضل ہوتی ہے یا نبی کی اپنی ولایت افضل ہوتی ہے؟ بات پہلے پڑھ رہی نہیں پڑھ رہی؟ بے شک گھر جا کے سوچ لینا، ابھی سوچنے کے لیے سنبھلنے کا موقع ہونا چاہیے، آدمی خیالات کو ترتیب دے۔ اتنی بات تو آپ کو یاد رہ جانی چاہیے کہ نبی کے اپنے اندر دو ونگز پائے جاتے ہیں، ایک کا نام ہے نبوت اور دوسرے کا نام ہے ولایت۔ یہ نبی کی اپنی ولایت ہے، نبی کی اپنی نبوت ہے، رسول کی اپنی رسالت ہے۔ اس کی اپنی رسالت اور اپنی نبوت کے مقابلے میں نبی کی اپنی ولایت افضل ہوتی ہے یا نبوت افضل ہوتی ہے؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر علماء عقائد کا موقف یہ ہے کہ ویسے تو ساری کائنات کی ولایتیں ملائیں تو نبی کا ایک سنگ ترازو بھی نہیں بن سکتی، لیکن یہ نبی کی اپنی ولایت ہے، نبی کی اپنی ولایت نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ نبی کی اپنی ولایت وجہ، اب جب وجہ بیان کرو گے باہر ہو جائے گی۔ آپ کو سر سمجھنا پڑے گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، کا دراصل نبوت جو ہے یہ ڈیوٹی کی قسم کا کام ہے، ڈیوٹی میں سوچیں مصروف رہتی ہیں، خدا کی طرف توجہ کم بنتی ہے، ہر وقت یہ کام کرو یہ مت کرو، یہ کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے، ہر وقت مخلوق کے ساتھ واسطہ ہے۔ لیکن ولایت کسے کہتے ہیں؟ ولایت نبی کی وہ ہوتی ہے جس کی توجہ ہر وقت رب سے لگی رہتی ہے۔ اب بندے کی مخلوق کی طرف توجہ کی قیمت اور ہے اور رب کی طرف توجہ کی قیمت اور ہے۔ سمجھائیے۔